موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتا ہے. موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتا ہے. یہ موت سے کراہت، ناپسندیدگی، موت کو برا سمجھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے جنہوں اپنے کرتوتوں کا پتا اگو پتا پہ شکنجا چڑھنا. ہم کہتے ہیں موت بڑی بری چیز ہے، یہی دنیا میں رہیں، زندگی بڑی اچھی ہے. یہ ہمارے لیے ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزاری اور تقوی اختیار کیا وہ تو رب کے پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیے موت کیا ناپسند ہے. میں تو خدا کی قسم یہ ماضی قریب میں مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، یہ جنہوں نے ضرب مومن اور اسلام اخبار شائع کر کے دنیا صحافت میں دیندار لوگوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور بڑا انقلابی آدمی تھا. یہ تو اس دور کا آدمی ہے، ابھی فوت ہوئے 5-6 سال ہوئے. میں نے ان کی کتاب میں پڑھا کہ میری عمر 63 سال سے بڑھ گئی ہے اور میں فکر مند رہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آتا. اس دور کا بندہ ہے جو کہتا ہے میں اس انتظار میں ہوں کہ اللہ کا پیغام آئے. تو جو نیک آدمی ہوتے ہیں، صالح، جن کو آگے نظر آتے ہیں جنت کے نظارے، ان کے لیے موت کوئی بری چیز ہے. توفۃ المومن الموت. اور انبیاء پہ میت کا اطلاق کرنا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کے بارے میں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر موت کا. قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اور یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی تھی یعقوب پر. نبی پاک کے بارے فرمایا گیا انک میت انہم میتون. میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت ہو. افئن ماتا افئن ماتا افئن متا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں میاں. اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں مسجد نبوی میں. جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہوا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. آپ پر موت نہیں آئی، آپ پر غشی آئی ہے جس طرح حضرت موسیٰ پہ آ گئی تھی. آپ ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، خبردار کسی نے کہا کہ موت آ گئی ہے. حضرت عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ پر موت تو آئے گی لیکن ہم سب کے بعد. میرا خیال یہ تھا کہ آپ پر موت تو آئے گی لیکن ہم سب کے بعد. ابھی تو آپ نے بہت سارے کام کر لیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں سے گزرے، یہ سارا منظر دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے. آپ کا جسد اقدس ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. حضرت صدیق اکبر نے آپ کے چہرے پر انوار سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا آپ کے ماتھے پر. اور حضرت صدیق اکبر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا طبتا حیم و میتا. کس نے کہا؟ طبتا حیم و میتن. میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تیری موت بھی پاکیزہ. تو یہ سب سے پہلے میت کا لفظ نبی پاک پر کس نے استعمال کیا؟ تو یہ توپوں کا رخ ہماری طرف مڑتا ہے، کسی دن ان کی طرف موڑ کے شین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. جس طرح وہ صدیق اکبر کو گالیاں نکالتے ہیں
تم بھی ذرا کچھ کہو صدیق اکبر کہ یہ گستاخی کیوں کیا اس نے. پھر باہر آئے, اجلس یا عمر, بیٹھ جاؤ, اللہ رسلک یا عمر, انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو. حضرت عمر سنتے ہی نہیں. حضرت ابوبکر نے خطبہ شروع کیا, فحمد اللہ, اللہ کی حمد و ثنا کی, ثم صلی علی النبی, پھر نبی پاک کی ذات گرامی پہ تحفہ درود و سلام پڑھا, ثم قال, پھر فرمایا ایھا الناس. اب سارے صحابہ ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے. کیوں؟ یہ اندر سے ہو کے آئے ہیں, یہ صحیح صورتحال بتائیں گے. ایھا الناس, اوے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے, وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے, فإن محمدا قد مات. مات کا کیا میں نے, یہ کون کہہ رہا؟ اور مسجد نبوی میں کہہ رہا, نبی پاک کے ممبر پہ کہہ رہا, صحابہ کے سامنے کہہ رہا. کسی صحابی نے تو جواب میں نہیں کہا یہ تو ظاہری موت ہے. تم کون سی موت سمجھ رہے ہو؟ کوئی صحابی نہیں بولا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابو بکر جن لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں ان میں سے کوئی تھا نبی پاک کی عبادت کرتا؟ کوئی ایک آدمی ان میں تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا ہو؟ تو پھر یہ کیوں کہا جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے؟ ابو بکر کی خطابت, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیوں کہا جب ایک بندہ بھی نبی پاک کی عبادت کرنے والا نہیں تھا؟ یہ اس لیے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی, تم معبود سمجھتے ہو. اس لیے کہ موت تو کس پہ نہیں آنی, معبود پہ نہیں آنی, تو تم اپنے نبی کو معبود سمجھتے ہو. معبود سمجھتے ہو تو پھر تو موت نہیں آنی, اور اگر معبود نہیں محبوب سمجھتے ہو تو پھر کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو, ان محمدا قد مات. موت کا لفظ, ماتا کا لفظ, میت کا لفظ نبی پاک پر استعمال کیا ہے. کس نے؟ اللہ اکبر اللہ. یہ دلیلیں نہیں ہوتی, یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں. لوگوں سے پوچھنا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جنت ہے. وہ جہاں نبی پاک دفن ہے وہ جنت ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جی بالکل جنت ہے. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں جنت میں مردے ہوتے ہیں کہ زندہ ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی جنت میں تو مردے نہیں ہوتے, جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں. تو پھر زندہ ہے نا, یہ ہے دلیل. توڑ دے اس کو. اللہ اکبر اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے اور جنت میں مردے نہیں ہوتے, تو 3 دن کے لیے تو وہ بھی قائل ہیں کہ سوموار کو آپ کی روح مبارک نکلی اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا. تو جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا, جنازہ پڑھا جا رہا تھا, دفن کیا جا رہا تھا, کیا سمجھ کے بولتے نہیں؟ صحابہ نے جو نبی پاک کو دفن کیا قبر منور میں, کیا سمجھ کے؟ تو 14 صدیاں تو جنت میں مردہ نہیں رہ سکتا, 1 گھنٹہ رہ سکتا ہے, 1 دن رہ سکتا ہے. تو پھر یہ تو کوئی تمہاری دلیل نہ ہوئی. تمہاری دلیل تو یہ تب بنے جب آپ ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ مانیں, جبکہ آپ بھی قائل ہیں کہ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا, صحابہ نے آپ کو غسل دیا, آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو قبر منور میں دفن کیا, تو 3 دن کے لیے تو آپ بھی میت سمجھ رہے ہیں. تو اگر
3 دن جنت میں مردہ رہ سکتا ہے نا تو 14 صدیاں بھی رہ سکتا ہے۔ یہ کیا دلیل ہوئی آپ کی کہ وہ جنت ہے اور جنت میں مردے نہیں ہوتے ہیں؟ خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت کی نفی کی نا تو ایک صفت کی نفی کی، کیا؟ کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مختار کل نہیں ہے، متصرف الامور نہیں ہے، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہے۔ اب دوسری صفت رہ گئی تھی نا جس کی نفی کرنی تھی کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے، تو آخر میں آ کے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جن کو اپنے حالات کا پتہ نہ ہو ان کو تیرے حالات کا کیا پتہ ہوگا، جن کو اپنے اوپر گزرنے والے حالات کا پتہ نہ ہو ان کو تیرے حالات کا کیا علم ہے۔ چنانچہ اپنی دونوں صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا ان آیتوں میں، مالک میں، متصرف میں، پھر غیر اللہ سے ان 2 صفتوں کی نفی کی، وہ مختار کل نہیں اور وہ عالم الغیب نہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک الہ ہے۔ تو جب اللہ نے غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کی تو ان 2 صفتوں کی اللہ نے کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ ایک جگہ اور دکھانا چاہوں گا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ سورت کا نام ہے جی سورت فاتر۔ بائیسواں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 13، صفحہ نمبر 524۔ صفحہ نمبر ہے 524، 22واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت فاتر اور آیت نمبر ہے 13۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 11 سے جو صفحے کی پہلی سطر ہے وہاں سے اللہ نے اپنی صفتوں کا تذکرہ شروع کیا ہے، اپنی صفات کا، اپنے کمالات کا، اپنی قوت کا، اپنے اختیار کا، اپنے تصرف کا، اللہ نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا اور آ کے توڑا اس تار کو غیر اللہ کی معبودیت کی نفی پر۔ دونوں لہجے اللہ نے یہاں بھی اختیار کر لیے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، یعنی تمہارے بابا آدم کو اللہ نے بنایا مٹی سے۔ پھر یہ بات بھی سنو من نطفۃ، پھر اس کی نسل جو چلی تو اس کو پیدا کیا پانی کے ایک گندے قطرے سے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنائے تمہارے جوڑے، یعنی عورتیں مرد جوڑے بنائے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ذرا توجہ کرنا اور ذہن اپنا حاضر رکھنا ہے جی۔ جو اور نہیں اٹھاتی من انثى کوئی مادہ، صرف انسان نہیں، جنات، انسان، درندے، پرندے، چرندے، حشرات الارض، نہیں اٹھاتی اپنے پیٹ میں کوئی مادہ، ولا تضع اور نہیں جنتی کوئی مادہ، الا بعلمہ مگر اللہ کے علم سے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ اور پہلی کون سی ہے؟ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ مختار کل۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص من عمرہ، اور نہیں کم ہوتی کسی کی عمر، الا
فی کتاب، مگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کس میں؟ کوئی بڑی عمر پاتا ہے، کوئی چھوٹی عمر پاتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، کتاب میں لکھا ہونا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. وما یستوی البحران، اور نہیں برابر دو سمندر. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، پینا اس کا مزیدار ہے. وھذا ملح، یہ نمکین ہے. اجاج، کڑوا ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، پانیوں کے ذائقے میں تو فرق ہے، مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں آتا. دونوں سے من کل تأکلون لحما طریا. ایک بات فوراً ذہن میں آ گئی، پیچھے کتنے سمندروں کا ذکر کی؟ 2. وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا پانی کڑوا ہے. سمندر 2 ہیں اور اطلاق ہو رہا ہے کل کا. من کل تأکلون لحما طریا، سب سے تم کھاتے ہو گوشت ہو تازہ. 2 پر اطلاق ہو گیا جی کل کا. تو جو لوگ کہتے ہیں کل میں ہر چیز آ جاتی ہے، یہاں تو 2 سمندروں پر اطلاق کس کا کر دیا گیا؟ کل کا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تو دیکھتا ہے کشتیوں کو وہ پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ، ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ يَجْرِي، ہر ایک چل رہا ہے. چلو جی سورج تے چاند کے اوپر بھی کل دا لفظ اطلاق ہو گیا. آج تو بڑے دلائل ذہن میں آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کل سے ہر چیز مراد ہوتی ہے. اللہ نے تو سورج چاند پہ کس کا اطلاق کر دیا؟ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے. لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی قیامت، اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا سورج اور چاند کا. ذالکم اللہ ربکم، یہ جو صفتیں ذکر کی ان کاموں کا کرنے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی یہاں میں نہ کیا کرتے ہیں لہ الملک، اسی کا راج ہے. اللہ کا میں نہ کیا کرتے ہیں؟ راج. اسی کا راج ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، وہی عالم الغیب ہے. یہ اللہ نے اس باتی رنگ رکھا. آگے اللہ نے فوراً منفی رنگ اختیار کر لیا. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اسے بھی پکارتے ہو اور پھر اس کے سوا اوروں کو بھی پکارتے ہو. جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا. ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا جو پردہ ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا ایک پردہ ہوتا ہے. آپ وہ کروڑ پردے اکٹھے کر لیں 1 روپے کے بھی نہیں بنتے. کوئی قیمت نہیں ہے ان پردوں کی، کوئی چیز نہیں ہے وہ پردے. آپ کروڑوں پردے اکٹھے کر لیں تو آپ 1 روپے کے بھی وہ بیچ نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا تمہارے نقطۂ نظر سے وہ پردہ کسی کام کا نہیں، لیکن ہم نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہم نے گٹھلی پر وہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. اس پردے نے اس کھٹاس کو روک رکھا ہے تاکہ وہ کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اور کھجور کی جو مٹھاس ہے وہ گٹھلی کی کھٹاس کی طرف نہ آ جائے. ہم نے وہ پردہ اس لیے چڑھایا. ما یملکون من قطمیر، نہیں مالک
پردے کے جو گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ کتنی صفتوں کی نفی ہو رہی ہے؟ دو کی۔ کتمیر کے مالک نہیں، یعنی وہ مختار کل نہیں۔ ہر ایک کے حالات کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے۔ تو یہ علم غیب کی نفی ہوگی، دیکھنے سننے کی نفی ہو گئی۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ یہ جو کتمیر کا لفظ ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ پہنا دینا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہہ دیتے ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن اللہ نے کہا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات شاید اس لیے کہی کہ قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو او تے اپنے کفنہ دے مالک بھی کوئی۔ ما یملکون من کتمیر، وہ جو ان کا کفن ہے اپنا کفن بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جائیے علماء سے پوچھئے جو فقہ حنفی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے کس مسلک سے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ان سے پوچھئے گا کہ فقہ حنفی کیا کہتی ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ دلیل فقہ حنفی نے کہا ایک آدمی غریب مر گیا، محلے میں تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، باپ دادا نہیں تھا، محلے والوں کو پتہ چلا وہ لاوارث بندہ ہے، مر گیا ہے، محلے والے اکٹھے ہوئے، دیکھو بھائی اس کا صندوق بیگ وغیرہ کوئی پیسے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، اس کی قبر اور کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ پیسے دیکھے گئے نہیں نکلے۔ ایک آدمی محلے میں سے آیا، اس نے کہا میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ میں نے کہیں اور بھی دینی ہے، اس زکوٰۃ کی رقم کا کفن لے لو اور اسے پہنا دو۔ جائیے لاہور کے علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ زکوٰۃ کی رقم کا کفن مردے کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جائیے علماء سے پوچھئے، تمام علماء کہیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم کا کفن مردے کو نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں بتائیں گے، یہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے یا تملیک العین بلا عوض، زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ آپ بلا عوض زکوٰۃ والے پیسے کا یا زکوٰۃ والی چیز کا کسی کو مالک بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اس چیز کا کیا بنے؟ مالک بنے، قبضے میں لے، قبضے میں لے، وہ فقیر، وہ درویش، وہ غریب اس چیز کو قبضے میں لے، آپ دیں وہ اسے وصول کرے۔ فقہ حنفی کہتی ہے چونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا اس لیے زکوٰۃ والی رقم کفن پہ خرچ نہیں ہو سکتی۔ تو جو مردے کا کفن ہے اس کفن کا بھی مردہ مالک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور میرے متعلق تو تم پیچھے سن چکے ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کے لیے ہے راج اور اسی کے لیے ہے بادشاہی۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، اور وہ عالم الغیب تیرے حالات سے واقف
نہیں ہے. ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکارے سنو. کیا مطلب ہے؟ دور سے پکارو تو نہیں سن سکتے اور قبر پہ اوپر کھڑے ہو کے پکارو تو پھر سنتے ہیں. یہاں کوئی ہے قریب بعید کی بات, یہاں کوئی ہے دور و نزدیک کی بات کہ نزدیک سے پکارو تو سن لیتے ہیں, دور سے پکارو تو نہیں سنتے ہیں. کوئی نہیں, مطلق کہا گیا ہے. ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. قرآن پاک نے اس کے علاوہ سورت روم میں کہا, اسی سورت فاطر میں کہا. یہ اگلی آیت ہے, اگلا صفحہ دیکھیے ذرا, آیت نمبر 22 ہے, آیت نمبر 22 ہے. پھر 19 اوپر دیکھیے جی اگلے صفحے پر. یہ جو صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے صفحہ نمبر 525 پہ آ جائیے اور اسی سورت فاطر کی آیت نمبر 19 دیکھیے. وما یستوی الاعمی والبصیر نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں, ولا الظلمات ولا النور اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں, ولا الظل ولا الحرور سایہ اور لو دھوپ برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات اور مردے اور زندے برابر. حد نہیں ہو گئی, اللہ نے یہ بھی دسنا پہ گیا بھائی مردے تے زندے برابر نہیں. اور پھر کتنی مثالیں دے کے سمجھانا پڑ گیا. اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں, اندھیرے اور روشنی برابر نہیں, سایہ اور دھوپ برابر نہیں, اسی طرح مردے اور زندے برابر نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئوں کو تو نہیں سنا سکتا. جس کو اللہ چاہتا ہے سنا دیتا ہے. ہم زندہ ہیں بھائی, ہمیں کون سنا رہا ہے؟ ہمیں بھی جو سنا رہا ہے تو کون سنا رہا ہے؟ اللہ. اور اگر اللہ چاہے کسی لکڑی کو سنا دے, کیا نبی پاک نے ایک لکڑی کے ستون سے گفتگو نہیں کی تھی؟ کنکریوں سے گفتگو نہیں کی تھی؟ جانوروں سے گفتگو نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہے اس دیوار کو سنا دے, اللہ چاہے تو لکڑی کو سنا دے, اللہ چاہے تو کسی کنکری کو سنا دے, اللہ چاہے تو کسی پتھر کو سنا دے. اور ہم زندوں کو بھی جو سنا رہا ہے تو کون سنا رہا ہے؟ لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے وما انت بمسمع من فی القبور میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئوں کو تو نہیں سنا سکتا. اور ایک آیت سورت روم میں آئے گی, ایک آیت سورت نمل میں آئے گی, وہاں کہا جائے گا انک لا تسمع الموتى میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. ولا تسمع الصم الدعاء اور میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا. وما انت بہاد العمی میرے پیغمبر تو اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا. کتنی چیزیں بیان کی. مردوں کو نہیں سنا سکتا, بہروں کو نہیں سنا سکتا, اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا. ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ یہ اشاعت و توحید والے ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں مردوں کے نہ سننے پر, عدم سماع پر, کہ مردے نہیں سنتے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ اشاعت والے زیادتی کرتے ہیں, یہاں سننے کی نفی نہیں ہے, سنانے کی نفی ہے. میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا. لفظ دیکھو قرآن کے لفظ ہیں میرے پیغمبر تم سنا نہیں سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہ ایک اشکال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں اور بیچارے سادہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی سنانے کی نفی ہے, تم سنا نہیں سکتا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سنانے کی نفی ہے, سننے کی نفی تو کوئی نہیں. میں نے کہا حضرت یہاں صرف مردوں کو سنانے کی نفی نہیں ہے, ذرا آگے بھی پڑھیں.
میرے پیغمبر تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا. بہرے سنتے تو ہیں، یہی مطلب ہے خوف خدا کا. وہاں منع کرو نا میرے پیغمبر تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو آپ نے وہاں تعبیر کر لی. یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی کوئی نفی نہیں. تو آگے تعبیر کرو نا میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا. بہرے سنتے تو ہیں، تو نہیں سنا سکتا. میرے پیغمبر تم اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں. میں نہیں خوف خدا کی ایسی تعویل مت کیجئے کہ جبریل بھی حیران ہو. اللہ فرمایا مجھ سے سب سے پہلے آ کے میری وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. نبی پاک کا وجود اقدس حضرت عائشہ کے حجرے میں مدفون ہے اور حضرت زینب جنت البقیع میں دفن ہے. یہ جسم تو آپس میں نہیں ملے، یہ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ اور وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمارے واعظ اور مقرر اور خطیب تقریر کو رنگ دینے کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ نعرے لگوانے کے لیے بیان کرتے رہتے ہو، اس عقیدے کو نہیں مانتے ہو کہ حضرت عثمان کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں روزے سے تھا، مجھے خواب آیا، نبی پاک ملے، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان کئی دنوں سے پیاسے ہو، آج روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا ہے. تو میرے پاس آ کے افطار کرنا ہے. وہ میرے پاس کون سی جگہ ہے؟ اس قبر میں. وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آخری وقت آیا اور بال بچے اکٹھے ہوئے اور دوست احباب اکٹھے ہوئے، تو آخری لمحات میں بلال مسکرائے. کہاں ہے؟ یمن میں ہے. کہاں؟ پوچھا یہ تو بڑی جان کنی کا وقت ہوتا ہے اور مشکل کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور نزا کا عالم ہوتا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضرت بلال کہتے ہیں کیوں نہ مسکراؤں، تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک سے، ابو بکر سے، عمر سے ملاقاتیں ہوں گی. دفن تو انہوں نے یمن ہونا ہے، ان کی قبریں یہاں ہیں، یہ ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے انبیاء کے اجساد کہاں ہوتے ہیں اور ان کی ارواح طیبات جو ہوتی ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوتی ہیں. تو نبی پاک کا وجود مقدس محفوظ ہے. جب انبیاء کے وجود کو مرنے کے بعد کیڑے نہیں کھاتے، حضرت ایوب کے جسم کو زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھایا؟ ہمارا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. 18 سال کے بعد پیغمبر نے جو پکارا تو کس کو؟ قولی عبادت پکار بیماریوں میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کے سامنے التجا؟ حضرت زکریا نے 120 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا لینے کے لیے کس کو پکارا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے لیے رب حبلی من الصالحین کے ساتھ کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ نے بحر کلزم کے کنارے جب پیچھے فرعون 4 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تھا اور یہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے تھے، دائیں پہاڑ تھا بائیں پہاڑ تھا، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، راستے بند ہو گئے. وہ لشکر لے کے آ گیا اور قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا چھڑے، اسی پھڑے گئے ہیں، یہ ذبح کریں گے، سمندر کے حوالے کرتے چلے جائیں گے. وہاں رہتے قبریں تو بنتی، نہ بھاگ سکتے ہیں. پیغمبر کا ایمان، اللہ اکبر اللہ اکبر. پیچھے 4 لاکھ ہیں، آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور قوم نے ہتھیار پھینک دیے، بزدل ہو گئی ہے. اور پیغمبر کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی. کس کو پکار رہے؟ اللہ نے فرمایا لاٹھی مار.
لاٹھی مارنا تیرا کام، 12 رستوں کو خشک کرنا میرا۔ قبیلے کتنے تھے؟ 12۔ یہ چاچیاں دی اولاد سے حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ یہ انہی 12 کی اولاد ہے۔ پتریر نے چاچے دے پتر نے، چاچیاں دا پترا آپس میں پیار بڑا ہوں۔ اور نے فرمایا بھی ایک رستے پہ جائیں گے تو کہیں لڑنے نہ لگ جائیں، ہر ایک کا الگ رستہ۔ سبحان اللہ، الگ رستہ، پانی درمیان میں کھڑا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب ایک قبیلہ اندر گیا نا تو اس کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ دوسرے جو ہیں وہ کہاں گئے، تو اللہ نے وہ جو پانی ٹھہرایا تھا اس میں اللہ نے کھڑکیاں بنا سبحان اللہ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جاؤ۔ میں چھوٹا سا تھا